اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، انگور کے چھوٹے چھوٹے دانے روزانہ کھانے سے دل کی شریانیں صاف رہتی ہیں، جلد پر قدرتی چمک آتی ہے، خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، یادداشت تیز رہتی ہے اور عمر بڑھنے کے عمل کو سست کر دیتی ہے، کیونکہ انگور میں ریسوراٹرول نامی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو خون کے خلیوں کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ جنگل سے گزر رہے تھے، شدید پیاس لگی تو انہوں نے تازہ انگور کھائے، پیاس بھی بجھ گئی اور طبیعت بھی تر و تازہ ہو گئی۔ لوگوں کو نصیحت کی کہ اللہ کی نعمتوں کو اعتدال سے استعمال کرو تاکہ صحت اور برکت دونوں ملے۔ کیوی کا پھل رات کو کھانے سے نیند گہری آتی ہے اور ہاضمہ درست رہتا ہے، جلد کی جھریاں کم ہو جاتی ہیں، خون کے جھٹکے کنٹرول میں رہتے ہیں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں سیروٹونن اور وٹامن ای کی بھرمار ہوتی ہے۔ ناظرین، اسٹرابیری کو شہد میں ملا کر کھانے سے دانت قدرتی طور پر سفید ہوتے ہیں، منہ کے بیکٹیریا ختم ہوتے ہیں، گلے کو آرام ملتا ہے، جلد کے داغ دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں اور قوت مدافعت دن بھر مضبوط رہتی ہے۔ بلیو بیری کا رس صبح خالی پیٹ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے، دماغ کی کارکردگی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، ذیابیطس کنٹرول میں رہتی ہے، سوزش کم ہوتی ہے اور جلد پر گلابی رنگ آ جاتا ہے۔ فالسے کو نمک لگا کر کھانے سے گرمی کے اثرات فوراً دور ہوتے ہیں، خون صاف ہوتا ہے، جلد کے دانے ختم ہوتے ہیں اور پیاس بجھتی ہے، اور اس کے استعمال سے جسم کو فوراً ٹھنڈک ملتی ہے۔ جامن کے دانے خشک کر کے پاؤڈر بنا کر استعمال کرنے سے ذیابیطس جڑ سے کنٹرول ہوتی ہے، دانت ناقابل تسخیر بنتے ہیں، ہاضمہ درست رہتا ہے اور جلد چمکدار ہوتی ہے۔ بیر کو دہی کے ساتھ ملا کر کھانے سے خون تیزی سے بڑھتا ہے، قبض جڑ سے ختم ہوتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جلد کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور موسم گرما میں توانائی ملتی رہتی ہے۔ شہتوت کو دودھ میں ملا کر پینے سے دل کی دھڑکن منظم رہتی ہے، نظر تیز رہتی ہے اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے، جلد جوان رہتی ہے اور خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ ایک نیک خاتون کا واقعہ ہے کہ وہ ہر موسم میں تازہ پھل غریبوں میں بانٹتی تھی، کہتی تھی کہ اللہ کی نعمت بانٹنے سے صحت میں برکت آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ انجیر کو رات بھر بھگو کر صبح کھانے سے قبض کا مکمل علاج ہوتا ہے، ہڈیاں کیلشیم سے بھر جاتی ہیں، بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور جلد بھی نرم و ملائم رہتی ہے۔ خوبانی کو خشک کر کے بادام کے ساتھ کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، جلد چمکتی ہے، تھکاوٹ فوری دور ہو جاتی ہے اور بال مضبوط ہوتے ہیں، اور خشک خوبانی کے استعمال سے دماغ بھی تیز رہتا ہے۔ کشمش کو پانی میں بھگو کر پینے سے خون صاف ہوتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے، یادداشت مضبوط ہوتی ہے اور ہڈیاں طاقتور بنتی ہیں اور جلد پر قدرتی چمک بھی آ جاتی ہے۔ چھوارے کو دودھ میں ابال کر کھانے سے ماں اور بچے دونوں کی صحت بہتر ہوتی ہے،
خون تیزی سے بڑھتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور توانائی دن بھر ملتی رہتی ہے۔ کھجور کو اخروٹ کے ساتھ کھانے سے دماغ کی طاقت بڑھتی ہے، نیند گہری آتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے اور ہڈیاں کیلشیم سے بھر جاتی ہیں، اور موڈ بھی اس کے استعمال سے خوشگوار رہتا ہے۔ گریپ فروٹ کو نمک لگا کر کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے، کولیسٹرول گھٹتا ہے اور جلد بھی اس کے استعمال سے صاف ہوتی ہے اور ہاضمہ بھی درست رہتا ہے۔ رس بھرے انگور کو چھلکے سمیت کھانے سے گردے صاف رہتے ہیں، جلد ہائیڈریٹ رہتی ہے اور یادداشت بھی تیز رہتی ہے اور جسم بھی صاف ستھرا رہتا ہے۔ رایا کا پھل کھانے سے جگر کی صفائی ہوتی ہے، زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں اور جلد بھی چمکدار بن جاتی ہے، اور اس کے استعمال سے تھکاوٹ فوراً دور ہو جاتی ہے۔ جوس کو دہی کے ساتھ کھانے سے دماغ کو فوری توانائی ملتی ہے اور نیند گہری آتی ہے۔ جلد پر جھریاں دیر سے آتی ہیں، دل کی دھڑکن منظم رہتی ہے۔ ناظرین، ایک مسافر کا واقعہ ہے کہ وہ صحرا میں بھٹک گیا، تازہ کھجور کھا کر زندہ رہا۔ جب وہ واپس آیا تو آ کر کہتا رہا کہ اللہ نے پھلوں میں شفا رکھی ہے، بس درست استعمال کرو۔ پپیتے کو شہد کے ساتھ کھانے سے ہاضمہ اتنا بہتر ہوتا ہے کہ پیٹ کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں، جلد صاف ہوتی ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے اور جوڑوں کو آرام ملتا ہے۔ آم کی گٹھلی کا پاؤڈر دودھ میں ملا کر پینے سے بالوں کا گرنا رک جاتا ہے، خشکی ختم ہوتی ہے اور جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور بال بھی اس کے استعمال سے چمکدار بن جاتے ہیں۔ ناریل کی ملائی چہرے پر لگانے سے جلد نرم ہوتی ہے، جھریاں کم ہوتی ہیں، دھوپ سے حفاظت ہوتی ہے اور قدرتی چمک آتی ہے۔ ناظرین، لوکی کا رس صبح پینے سے گرمی میں جسم ٹھنڈا رہتا ہے، گردے صاف رہتے ہیں، وزن کم ہوتا ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے۔ کریلے کی سبزی شہد کے ساتھ کھانے سے ذیابیطس کنٹرول رہتی ہے اور خون صاف ہوتا ہے، جلد کے داغ دھبے اس کے استعمال سے دور ہو جاتے ہیں اور جگر بھی مضبوط رہتا ہے۔ بھنڈی کو زیتون کے تیل میں پکا کر کھانے سے جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے، جلد نرم ہو جاتی ہے، آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں اور خون میں شکر کی مقدار مستحکم رہتی ہے۔ توری کا سالن کھانے سے جلد کی نمی برقرار رہتی ہے، قبض دور ہو جاتی ہے اور گرمی کے دانے نہیں نکلتے، اور وزن بھی اس کے استعمال سے کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناظرین، سوجن کی پھلی سبزی ماں کے دودھ کو بڑھاتی ہے، خون کی کمی دور کرتی ہے، ہڈیاں مضبوط کرتی ہیں اور جلد کو چمکدار بناتی ہے۔ پھول گوبھی کو مثالوں کے ساتھ پکا کر کھانے سے دل کی شریانیں صاف رہتی ہیں اور سوزش کم ہو جاتی ہے، جلد اس کے استعمال سے صحت مند رہتی ہے اور وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ مٹر کی تازہ پھلی کھانے سے پروٹین ملتا ہے، بال مضبوط ہوتے ہیں، خون میں شکر مستحکم رہتی ہے اور جلد بھی اس کے استعمال سے صاف ستھری رہتی ہے۔ بروکلی کو ہلکا ابال کر کھانے سے کینسر سے بچاؤ ہوتا ہے اور ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے اور جلد چمکتی ہے۔ ایک بزرگ ہر صبح تازہ پھل کھاتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ ان کی عمر 90 سال ہوئی مگر طبیعت ہمیشہ جوان رہی۔
کیونکہ شکر اور تازہ پھل ہی صحت کا راز ہے۔ ناظرین، شلجم کی سبزی سردیوں میں کھانے سے جسم گرم رہتا ہے، نزلہ زکام نہیں ہوتا اور ہاضمہ درست ہوتا ہے، اور جلد بھی اس کے استعمال سے صاف رہتی ہے۔ مولی کے پتے کی چٹنی کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، گردے صاف رہتے ہیں، سانس تر و تازہ رہتی ہے اور قبض بھی دور ہوتی ہے۔ گھیا توری کی سبزی کھانے سے جلد نرم رہتی ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، اس کے استعمال سے نیند اچھی آتی ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ پتا گوبھی کا سلاد کھانے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور کینسر سے بچاؤ ہوتا ہے، وزن کنٹرول میں رہتا ہے اور جلد صاف رہتی ہے۔ ککڑی کو چھلکے سمیت سلاد میں کھانے سے جلد پر چمک آتی ہے، جوڑوں کو آرام ملتا ہے اور سر درد نہیں ہوتا، اور جسم بھی اس کے استعمال سے ہائیڈریٹ رہتا ہے۔ سبزیاں کی چٹنی کھا لینے سے خون صاف رہتا ہے، نظر تیز رہتی ہے، جسم ڈیٹاکس ہوتا ہے اور جلد کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پودینہ کی چٹنی کھانے سے پیٹ ٹھنڈا رہتا ہے، سر درد ختم ہو جاتا ہے، سانس صاف رہتی ہے اور موڈ بھی تر و تازہ رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ بیمار پڑ گئی، حکیم نے صرف تازہ ساگ کھانے کی تلقین کی، چند دنوں میں ان کی صحت لوٹ آئی۔ بزرگ کہتے رہے کہ اللہ نے سبز پتوں میں شفا رکھی ہے۔ عربی کی سبزی کھانے سے جلد کی خارش اور جلن ختم ہو جاتی ہے، پیٹ کو ٹھنڈک ملتی ہے، قبض دور ہوتی ہے، اور وزن بھی اس کے استعمال سے کنٹرول میں رہتا ہے۔ کمل ککڑی کو سلاد میں کھانے سے جوڑوں کو لچک ملتی ہے، خون صاف رہتا ہے، سوزش کم ہوتی ہے اور گرمی کے دانے نہیں نکلتے۔ چقندر کی پتیوں کو سبزی کے ساتھ کھانے سے خون تیزی سے بڑھتا ہے، جگر مضبوط ہو جاتا ہے، جلد پر گلابی رنگ آتا ہے، دل کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ سبز پیاز کے پتوں کو چٹنی بنا کر کھانے سے سانس صاف رہتی ہے، سردی زکام فوراً دور ہوتا ہے، قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے استعمال سے جلد کے انفیکشن بھی ختم ہوتے ہیں۔ لال پیاز کو کچا سلاد میں کھانے سے جلد کی شریانیں صاف رہتی ہیں، بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور سوزش بھی اس کے استعمال سے کم ہو جاتی ہے۔ ہری مرچ کو سبزی میں شامل کرنے سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، اور دانت میں قدرتی آرام ملتا ہے، اور اس کے استعمال سے موڈ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ لال مرچ کو مسالے میں استعمال کرنے سے نظر تیز رہتی ہے، جلد چمکدار بن جاتی ہے، سردیوں میں جسم گرم رہتا ہے اور قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ ایک نیک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ ہر ہفتے تازہ سبزیاں غریبوں میں بانٹتے تھے، ان کی طبیعت ہمیشہ تندرست رہی، کہتے تھے کہ بانٹنے سے صحت اور رزق دونوں میں ہی برکت آتی ہے۔ ناظرین، پالک کو دہی کے ساتھ کھانے سے خون کی کمی جڑ سے ختم ہوتی ہے، ہڈیاں فولاد جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں، بال گھنے ہوتے ہیں، اور دل کی دھڑکن بھی منظم رہتی ہے۔ بند گوبھی کو ہلکا ابال کر کھانے سے کینسر سے بچاؤ ہوتا ہے اور ہاضمہ درست رہتا ہے، جلد کی سوزش کم ہوتی ہے اور وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ شملہ مرچ کو رنگ برنگی
سلاد میں کھانے سے وٹامن سی کی بھرمار ہوتی ہے، آنکھیں تیز رہتی ہیں، جلد جوان رہتی ہے اور میٹابولزم بھی اس کے استعمال سے تیز رہتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔